نہیں ہے، میں عرض کیے دیتا ہوں ہم 11ویں شریف پر تو بڑی توجہ دیتے ہیں، لیکن آج کا پیر، آج کا عالم دین، آج کا مشائخ، آج کا ولایت کا دعویٰ کرنے والا، آج کسی آستانے پہ بیٹھنے والا 11ویں بھی بڑے تسلسل کے ساتھ پکاتا ہے، 12ویں بھی بڑے تسلسل کے ساتھ پکاتا ہے، لیکن غوث اعظم کے اس عمل پر کیوں نہیں عملی زندگی بسر کرتا؟ کیوں نہیں لوگوں کو بتاتا کہ غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وضو میں فجر کی نماز ادا کی ہے؟ آؤ غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، آؤ غوث اعظم کے قریب جانے والوں، آؤ غوث اعظم کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے والوں، میں 40 سال کی بات تو نہیں کرتا، چونکہ 11ویں شریف آسان کام ہے۔ آپ 11ویں پکاتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، لوگ پیسہ بھی دے جاتے ہیں، جناب والا یہ ہماری طرف سے بھی لنگر میں شامل کر لیں، اور بعض لوگوں کا تو لنگر اسی پہ چلتا ہے، جو غوث کا نام لے گا اللہ اسے مایوس نہیں کرتا۔ لیکن وہ یہ کیوں نہیں بتاتا اپنے متعلقین کو، اپنے مریدوں کو؟ وہ یہ بات کیوں نہیں سمجھاتا کہ غوث پاک سے محبت کرنے والوں، اے میرے مریدو 40 سال تو چھوڑ دو، 40 دن کے لیے یہ عمل تو کر کے دیکھو، عشاء کے وضو میں فجر کی نماز پڑھ لو۔ صاحبوں یہ کام مشکل تھا، اس لیے اس پر کسی نے توجہ نہیں دی، اس لیے یہ کام بتایا نہیں جاتا۔ جو لوگ فرض نماز نہیں پڑھتے انہوں نے ساری رات جاگ کر نوافل کیسے پڑھنے ہیں؟ جو لوگ غوث پاک کے نام پر 11ویں تو کھا لیتے ہیں، لیکن ذرا میں یہ بھی توجہ دلوا دوں آپ کو، غوث پاک سے محبت کرنے والا شخص جب غوث پاک سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ڈاکو پڑ گئے، آپ کی ماں نے آپ کی قمیض کے اندر کچھ رقم سی رکھی تھی، عمر چھوٹی ہے، ڈاکو نے لوٹ لیا سارے قافلے کو۔ سائڈ پر ایک بچہ کھڑا ہے، پوچھنے لگے تیرے پاس بھی کوئی چیز ہے؟ کہنے لگے ہاں میرے پاس بھی چیز ہے، میرے پاس تو دینار اور درہم ہے۔ ہنسنے لگے، یہ بچہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، بظاہر تو اس کے پاس کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ حضرت غوث اعظم سے مزید پوچھا گیا تو آپ نے کہا میری ماں نے قمیض کے اندر سی کے رکھے ہوئے ہیں۔ میں اس واقعے پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت غوث اعظم کی جب تلاشی لی گئی تو واقعاتاً وہاں رقم موجود تھی۔ ڈاکو نے کہا اگر آپ نہ بتاتے ہمیں پتہ نہیں چلنا تھا، کیوں بتا دیا ہے آپ نے؟ کہنے لگے جب میں گھر سے چلا تھا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے مجھ سے پوچھا میں نے سچ بتا دیا، نقصان کیا ہوتا ہے؟ میں نے سچ بتا دیا۔ سارے ڈاکو جمع ہوتے ہیں، کہنے لگے یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ ہے۔ توبہ کر لی، کہا یہ بچہ اگر جھوٹ نہیں بول رہا ہم اتنے بڑے ہو کر لوگوں کو کیوں لوٹ رہے ہیں؟ توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، اور پھر اس کے بعد یہ ڈاکو اور چوریوں والا کام ہی چھوڑ دیا۔ 11ویں شریف پر زور دینے والے لوگوں، ماہانہ چاول پکا کر تقسیم کرنے والے لوگوں، 11ویں شریف پر چندہ اکٹھا کرنے والے لوگوں، غوث پاک کی کرامت یہ تو نہیں تھی۔ غوث پاک کی کرامت تو یہ تھی کہ اپنی زندگی سے جھوٹ کو ختم کر دو۔ غوث پاک کیا شیخ عبد القادر جیلانی کے نعرے لگانے والوں، شیخ عبد القادر جیلانی نے تو پیغام یہ دیا تھا زندگی بے شک خطرے میں ہو، بے شک نقصان ہو رہا ہو، آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ کرامت تو یہ ہے غوث پاک کی، غوث پاک سے محبت کرنے والا شخص غوث پاک
کے ساتھ منسوب کرنے والا اپنے آپ کو غوث پاک کا مرید کہنے والا اگر جھوٹ بولتا ہے 11ویں پکا بھی لے گا تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ غوث پاک کی کرامت تو یہ ہے کہ استقامت بڑی ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو میں فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ اگر آپ نے فرض نماز نہیں پڑھی ہے، اگر غوث پاک سے محبت کرتے ہو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ پھر تم نے رات کو اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ وہ کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا، مجھے فجر کے ٹائم مؤذن جگاتا ہے، آواز آتی ہے، میں فجر کے ٹائم مسجد کی طرف آ جاتا ہوں، میں ظہر کے ٹائم مسجد میں تب آتا ہوں جب مؤذن اذان پڑھتا ہے، مؤذن کی اذان پر میں مسجد کی طرف آتا ہوں۔ لیکن ایک ایسی نماز ہے جس میں مؤذن تو نہیں ہوتا، جس میں مؤذن آپ کا دل ہوتا ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ جب آپ کا دل کا مؤذن آپ کو جگاتا ہے اور آپ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سمجھ لینا اللہ رب العزت نے آپ کو قبول فرما لیا۔ تو غوث پاک سے محبت کرنے والا، غوث پاک کے گیت گانے والوں، 11ویں باریاں کھانے والوں، میں بھی کھا لیتا ہوں، میں انکاری نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں جو غوث پاک سے محبت کرے گا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جو غوث پاک سے محبت کرے گا۔ آج کل کے پیروں کے حالات تو ہی ہوتے ہیں کہ کبھی ایک وزیر مشیر کی دارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کسی وزیر اعظم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے غوث اعظم کی سنت کو اپنانے والا، غوث پاک سے محبت کرنے والوں، یہ کام پیروں کا نہیں ہوتا، یہ کام ولیوں کا نہیں ہوتا، بلکہ جتنے بھی بادشاہ ہوا کرتے ہیں وہ ان فقیروں کے دروازے میں پچھلی صفوں میں آ کے بیٹھا کرتے ہیں۔ چونکہ غوث پاک کے پاس اگر وقت کا خلیفہ آیا تو آگے لوگ بیٹھے ہوئے تو غوث پاک نے یہ نہیں کہا کہ آپ اٹھ جاؤ، یہ بڑی عظمت والا بندہ آ گیا ہے، وزیر مشیر آ گیا ہے، اسے اگر جوتیوں پہ جگہ میسر ہے تو اسے جوتیوں پر ہی بیٹھنا پڑے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میں خود غوث پاک سے بڑی محبت کرتا ہوں، ہم خود غوث پاک کی 11ویں 12ویں بھی مناتے ہیں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری زندگی میں جھوٹ ہے، میری زندگی میں فراڈ ہے، میں نے لوگوں سے جھوٹ فراڈ کر کے پیسہ جمع کیا ہے، اس کی 11ویں شریف پکا لی ہے، مجھے اس 11ویں شریف کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر میں نے حرام کے پیسوں کی کمائی سے 11ویں شریف پکا لی ہے، 12ویں شریف پکا لی ہے، میلاد کی محفل کروا لی ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے بہتر یہ تھا میں سوکھی روٹی کھا لیتا، میں کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرتا، میں سوکھی روٹی کھا لیتا، میں کسی کے سامنے جھوٹ نہ بولتا، میں اپنی زندگی سے ہر اس چیز کو نکال دیتا جو میرے رب اور رب کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ اگر میں 11ویں 12ویں نہ بھی بتاتا، کل قیامت والے دن میرا رب مجھ سے راضی ہو جاتا۔